الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہفتہ قیامت آپ کی نبوت اور رسالت کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. آپ کو آخری کتاب عطا فرمائی گئی قرآن کریم، اور اسی کتاب سے تا قیامت بنی نوع انسان ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے رہیں گے، اپنی دنیا کی زندگی کو اجالتے رہیں گے، ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں گے، اور اسی کتاب کی برکت سے، اس پر عمل کی برکت سے آخرت کے اندر کامیابی حاصل کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکام ایمان والوں کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ دین مکمل ہے. اس لیے یہ احکام ہر زمانے کے اندر دین کے ماننے والوں کے لیے کافی ہیں. انہیں کسی اور حکم کی، کسی نئی کتاب اور نئی شریعت کی، کسی نئی بات کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. یہ سورہ حدید ہے، 14واں سورہ نحل ہے، النحل، اور 14واں پارہ ہے. اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا، والاحسان اور بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربی اور اپنے قرابت والوں یعنی اپنے رشتہ داروں کے دینے کا، یعنی ان کی مالی مدد کرنے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور نامعقول کام سے اور سرکشی اور بغاوت سے تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک مومن اور مسلمان کو جو 4 نصیحتیں فرمائی ہیں، پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ ان نصیحتوں میں، اس حکم میں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اللہ اکبر. کیونکہ
قرآن کریم کے تمام حکموں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے، ہر چیز اس کے اندر بیان کر دی ہے، اور اس کے اندر جو بھی باتیں تشریح کے قابل تھی، واضح کرنے کے قابل تھی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان باتوں کو واضح کر دیا، اس علم کو عام کر دیا، کھول دیا، تاکہ کوئی مشکل باقی نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت ہیں ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ لوگوں کے لیے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو کھول دے۔ یعنی قرآن کریم کے حکموں کی وضاحت اور اس کی تشریح، اس کی تعبیر یہ ہم پر نہیں چھوڑی گئی کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی منشا اور ان الفاظ کے معانی اور اس کے مفاہیم وہ ہم لوگ بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان فرما گئے، واضح فرما گئے کہ آپ کے فرائض میں یہ بات شامل تھی، اور کوئی نبی اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، اس میں غفلت نہیں کرتا۔ ہر نبی اپنے فرض کو پوری علمی قوت اور اپنی ظاہری جو ان کی زبان کی قوت ہے، عمل کی قوت ہے، نصیحت کی قوت ہے، اخلاق کی قوت ہے، اس کے ساتھ اس کو مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ہر نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اپنی امت کو سمجھا کے گئے، سکھا کے گئے، حکم واضح کر کے گئے، حکموں پر عمل کر کے دکھایا، اور عمل کرنے والی جماعت کو تیار کر کے بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے ان کے سامنے بطور نمونہ کے پیش فرما دیا کہ ایسے قرآن کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت کریمہ کے اندر اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اتنی جامع آیت ہے یہ۔ اللہ اکبر، اس میں عقیدہ بھی آ گیا، اس میں عمل بھی آ گیا، اس میں خیر اور بھلائی بھی آ گئی، اس میں برائی بھی آ گئی، اس میں بغاوت بھی آ گئی، اس میں فحاشی بھی آ گئی، سب کچھ اس کے اندر اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں علماء نے، مفسرین نے اس پر جو کلام کیا ہے بڑی عجیب بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تین چیزیں اللہ پاک نے ان سے منع کیا ہے، اور جو حکم دیا ہے وہ تین چیزوں کا، عدل کا، احسان کا، اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا، ان کی مدد کا۔ یہ تین چیزیں ہیں بھلائی کی، نفع کی، جن کا ذکر فرمایا کہ تمہیں اگر اختیار مل جائے، کو فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت مل جائے تو انصاف کرنا، عدل کرنا، بے انصافی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ زندگی کا ایک پورا شعبہ اس ایک لفظ کے اندر آ گیا ہے، یأمر بالعدل، عدل کریں۔ اب میں اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف کروں، بیوی کے ساتھ بھی انصاف کروں، ماں باپ کے ساتھ بھی انصاف کروں، خاندان برادری کے ساتھ بھی انصاف کروں، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف کروں۔ مجھے اختیار مل جائے، کوئی میرے پاس کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی آ جائے کہ ہمارے اس قضیے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے میں حقدار کو اس کا حق دوں اور عدل کروں۔ ایک لفظ کے اندر پوری زندگی بھلائی اور نفع کی ایک انسان کی جو ہے وہ آ گئی۔ اب دوسری بات ہے احسان ہے۔ اللہ اکبر،
کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، مہربانی کرتے رہو۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ نماز اور روزے سے بھی زیادہ تمہیں اس کا اجر اور ثواب ملے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا حسن سلوک کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ تو گویا نماز کا مقصد بھی حسن سلوک ہے۔ نماز کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر دین کے جو حکم ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے اعمال کے اندر وہ نظر آئے، وہ جاری ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگلی آیت میں اس کی تائید بھی ہو رہی ہے صاحب۔ تو حسن سلوک کریں، محبت کریں، لوگوں سے ترش نہ ہو، تلخ نہ ہو، ہر بات کو اچھے سے اچھے انداز میں اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین کی دعوت جو ہے اس کو دینے کے لیے بھی یہی فرمایا کہ واعظ، نصیحت، اخلاق، ان چیزوں کو، تدبیر کو، حکمت کو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم دین کی دعوت دو۔ اور اگر تمہاری بحث بھی ہو جائے کسی کے ساتھ تو اس بحث کے اندر بھی تم وہ رویہ اختیار نہ کرو جو تمہارا مخالف اختیار کر رہا ہے۔ اگر اس نے بدتمیزی کی ہے، اس نے تندی اور تیزی کے ساتھ کو جواب دیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس طرح جواب نہ دو۔ تمہارے جواب کے اندر بھی حسن ہونا چاہیے کہ اس سے متاثر ہو کر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لے، اس راستے پر آ جائے جو اللہ کا راستہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا نا۔ کوئی تھوڑا حسن سلوک ہے، کفار کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنوں کے ساتھ تو تھا ہی، اپنوں کے ساتھ تو تھا ہی، کفار کے ساتھ حسن سلوک ہے، محبت کا اظہار ہے، اور اسی حسن سلوک اور محبت کے اندر دین کی دعوت ہے۔ اور وہ اس قدر طاقتور ہوئی کہ پھر طائف کے اندر پتھر مارنے والے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کی اولادیں بھی مسلمان ہو گئے۔ مکہ کے اندر جنہوں نے مظالم کیے، تشدد کیا، ظلم کی انتہا کی، جو بچے کچے تھے وہ مسلمان ہو گئے، آگے ان کی اولادیں ساری مسلمان ہو گئی۔ یہ حضور کا حسن سلوک، حضور کی محبت۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بڑی نرمی رکھی تھی، بڑی رحم دلی ہم نے رکھی تھی۔ اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت باتیں کرنے والے ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جتنے لوگ جمع ہوئے تھے نا آپ کے گرد، اگر آپ کی گفتگو کے اندر استغفر اللہ نہ کرے تو کوئی ایسی تندی اور تیزی ہوتی، ترش روح ہوتے، اس کے اندر اخلاق نہ ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے یہ سارے منتشر ہو جاتے، تتر بتر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ تو یعنی انسان کے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھی بھاگ جاتے ہیں، دشمن تو ویسے ہی دور ہوتے ہیں، تو کہ اس سے کیا بات کریں، اس کی کیا بات سنیں۔ تو حضور تو تھے ہی ایسے کہ حضور کو لوگ دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے تو جی چاہتا تھا کہ حضور باتیں فرماتے رہے، ہم ان حضور کی باتیں سنتے رہے، اور حضور ان کے ساتھ کوئی معاملہ فرماتے تھے، ان کا جی چاہتا تھا حضور ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کرتے رہے۔ ان کو حضور کی ذات کے اندر ہر خوبی جو ہے وہ نظر آتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ دین کی دعوت کو قبول کرنے والے بن گئے۔ یہی چیز صحابہ میں منتقل کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری مہربانی ہے۔ ایسے تھوڑا سا ملال سا آیا تھا صحابہ کے بارے میں بعض کے، اور وہ بھی صحابہ کی نیت خراب نہیں تھی، تدبیر کی غلطی ہو گئی، تدبیر کی غلطی۔ تو یہ غلطیاں ہونی تھی اور حضور نے ان کو سرزنش فرمانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی سفارش کرنی تھی۔ دیکھیں اللہ نے سفارش کی ہے حضور کے صحابہ کو،
حضور کو سفارش کی ہے، واحد جماعت ہے کہ یہ تو ہم نے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بڑی رحمت والی بنائی ہے، آپ کو بڑا نرم روح، نرم خو اور بڑی نرم اور محبت کی باتیں کرنے والا بنایا ہے، تو ورنہ اگر تندرو ہوتے تو یہ سارے بھاگ جاتے، بس ہو گئی غلطی ان سے، ہم سفارش کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار بھی کرے۔ اللہ اکبر، حضور نے ان کے لیے استغفار کیا، یا اللہ ان کو تو اب معاف کر دے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ سفارش کر رہے ہیں ان کے لیے استغفار بھی کریں، آپ بھی معاف کر دیں اور پھر مجھے بھی سفارش کریں میں ان کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وشاورہم فی الامر، بلا لو ان کو اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو، مشورہ کر لو، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم نے آپ کے لیے ہی چنے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورہ ہو جائے، کوئی فیصلہ تم کر لو تو پھر اللہ پر توکل کر کے پورے عزم کے ساتھ پھر اس پر عمل شروع کر دو، پھر ادھر ادھر مت دیکھو۔ تو یہ احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی محبت، اتنا حسن سلوک کرو کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہی محبت پیدا ہو جائے، اور تم اللہ کی طرف ان کو بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے آ جائے۔ اور یہ عمومی حکم بھی ہے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تیسری بات فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن کرو، یعنی ان کی مدد کرو مال سے۔ یہ مال بڑی طاقت ہے، یہ کہ تم نے انصاف بھی کر لیا، عدل کر لیا، تم نے حسن سلوک بھی کر لیا، اب ضرورت ہے ان کو مال دینے کی۔ مال کے بغیر زندگی نہیں ہے، بیکار ہے، کچھ ہوگا تو خرچ کرے گا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو خاندان میں، برادری کے اندر سب سے پہلا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پہلا حق وہ خاندان کا ہے، ایتاء ذی القربیٰ، باقی بعد میں سب سے پہلے اپنا خاندان ہے۔ اپنے خاندان کے اندر غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو، مقروضوں کو، بیماروں کو، پریشان حال لوگوں کو، ان کو تلاش کرے، جو تمہارے علم میں ہے، خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرو، اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے۔ اور جو تمہارے علم میں نہیں ہے ان کو تلاش کرو۔ ایک تو سائل ہے نا، مانگنے آ گیا، دوسرا محروم ہے جو مانگتا نہیں ہے آپ سے لیکن ہے بیچارہ وہ بھی مدد کے قابل، عزت نفس حائل ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تلاش کرو اس کو، پہنچو اس تک، اس کے گھر پہنچو۔ تو اتنا اجر ہے کہ آپ خاندان کے لوگوں کے ساتھ مالی تعاون جب کرتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں بہت برکت دیتا ہے۔ یہ ایسا نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ دیکھیں پورا اسلام کا معاشی نظام اس ایک لفظ کے اندر آ گیا۔ آج لوگوں کو معیشت سمجھ میں نہیں آ رہے، لوگوں کو اکانومی سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ اس ایک لفظ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ایک لفظ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے ان کی مدد کرو، مال سے، اپنے مالوں سے۔ پورا معاشی نظام، یعنی ہر خاندان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اللہ نے وافر جو ہے وہ مال ان کو عطا فرمایا، ہر خاندان میں محروم بھی ہیں، سائل بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو متمول ہے ان کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے۔ تو ہر خاندان، قبیلے اور برادری کا مالدار جب اپنی برادری اور قبیلے کے سائل اور محروم تک اپنے مال کو پہنچائے گا، ان کی مدد کرے گا، تو حکومت اور ریاست کا آدھے سے زیادہ کام ختم ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے وہ ذمہ داری خود قبول کر لی جو ایک حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اس نے قبول کر لی۔ تو پورے ملک کے اندر اگر لوگ اس طرح اپنے خاندان اور برادری کا خیال کرنا شروع کر دیں تو حکومت سے ویسے ہی جان چھوٹ جاتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔
لیکن یہ مملکت خداداد کی حکومت نہ ہو، اللہ اس سے بچائے، اس کے شر سے یہاں کی حکومت نہ ہو۔ یہ تو بھائی آدمی مر رہا ہو تو اس پر بھی ٹیکس لگا کے کہتے پہلے اس کا ٹیکس ادا کرے پھر اس کی روح نکلے، اور جو زندہ ہے ان سے زندگی کا حق چھین رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر خاندان کے مالدار لوگ اپنے خاندان کے پریشان حال لوگوں کی مدد شروع کر دیں تو ایسی یعنی ظالم جو حکومتیں ہیں ان کے ظلم سے بھی اللہ ہمیں نجات دے دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہمیں سود پر قرضے لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، عوام کو تو پیش نہیں آئے گی، یہ عوام کو بیچ کر لیتے رہیں گے۔ حکومتیں عوام کو IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے فروخت کر کے یہ قرضے لیتے رہیں گے، لیکن کم از کم ہم اپنے ہاتھوں سے سود لیں گے نہ دیں گے، یہ معاشرہ ایک پاک ہو جائے گا، ہمارے پاس پاک مال جو ہے وہ آئے گا۔ تو بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں ایسا ہی تھا، اس لیے خزانہ بھرا ہوا تھا، بیت المال بھرا ہوا تھا، اور لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آوازیں دیتے پھرتے تھے، کوئی ہے یار، کوئی ضرورت مند، کوئی مقروض، کوئی بیمار، کوئی پریشان حال، وہ بتاؤ ہمیں، ہم سے لے لو، ہمارے پاس موجود ہے تمہاری خدمت کے لیے۔ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر جو مالدار تھے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو سنبھالا ہوا تھا، نہ صرف خاندان کے لوگوں کو بلکہ عام مسلمانوں کو بھی، حتیٰ کہ کفار کو بھی وہ اپنے مال سے ان کی مدد کرتے تھے، اور اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کہنا حضرت عثمان کا مال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت، اسلام کی ترقی اور اس کے استحکام کے لیے اور اسلامی حکومت کے استحکام کے لیے خرچ ہوا۔ کہاں تک بات پہنچی؟ اللہ اکبر، کتنا علاقہ جو ہے وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی دولت اسلام پر لگی، ابو بکر کا مال سارا لگ گیا، عمر کا مال لگ گیا، علی تو ویسے ہی فقیر تھے، تو علی کا فقر جو ہے، اس فقر میں اندر جو دعائیں وہ کرتے تھے وہ دعائیں امت کے کام آئے۔ علی کے فقر کی دعائیں، وہ کیفیات، وہ آہوزاری، وہ جو سجدے میں روتے تھے، اور اللہ اکبر ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو جا، ہماری طرح کوئی ماربل تو نہیں لگے ہوتے تھے، تو پکے فرش تھوڑا ہوتے تھے، مسجد میں بھی کچا فرش تھا، تو وہ پسینے سے کیچڑ بن جاتا تھا، وہ کیچڑ ماتھے کو بھی لگتا تھا، داڑھی مبارک کو بھی لگ جاتا تھا، اللہ کے سامنے روتے تھے اتنا۔ تو یقیناً وہ امت کے لیے روتے تھے، اپنے لیے روتے تھے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، تو ان کی دعائیں کارگر ہوں۔ ابو ذر غفاری کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اس کی محنت، اس کی دعائیں، اس کا صبر وہ امت کے کام آیا کہ اگر ایک درہم بھی آ گیا تو رات کو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سویا ہے وہ اللہ کا بندہ، کہ جس نے یہ ایک درہم دیا ہے صبح بھی وہ مجھے دے گا، میں اس کو کیوں رکھ کر سو۔ تو اعمال جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کی ساری کیفیات ہمیں صحابہ کے اندر ملیں گی، ساری۔ فقر بھی ملے گا، حضور کے پاس مال آ گیا، حضور نے تقسیم کر دیا سارا۔ حضور کی جو خیرات کی کیفیت ہے، اللہ اکبر۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مفہوم اس کا یہ کہ رمضان میں تو اس قدر آپ کی اس کیفیت کے اندر ترقی ہوتی تھی، اتنی بلندی آتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس رہے ہی کچھ نہ، سب مخلوق کے پاس چلا جائے، جو آتا تھا بانٹ سے چلے جاتے تھے، بانٹ سے چلے جاتے تھے۔ مقام نبوت ہے، تو اس کی مثال بھی ہے۔ اور جب نہیں تھا تو اس کی مثال بھی ہے کہ ایک مہینہ چولہا نہیں جلا گھر کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ وہ بھی گزار لیا۔ ٹھیک ہے، تو عثمان غنی کی طرح مال آیا تو تقسیم کر دیا۔ حضور کا ذاتی مال تو تھا نہیں، کہ حضور تو پیدا یتیم ہوئے، اللہ اکبر، پیدا یتیم ہوئے۔ یہ یتیم سے پوچھو کہ باپ کی کمی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہاں کسی یتیم سے پوچھو، یہ کبھی بھی اس کا خلا پر نہیں ہوتا۔ ساری زندگی جو ہے وہ جو شخص یتیم ہو
پیدائشی یتیم ہو یا بچپن میں یتیم ہو گیا ہو تو وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ حضور کو یتیموں سے بڑی محبت تھی اور اس کا حکم فرمایا امت کو کہ یتیموں کے ساتھ محبت کرو، حسن سلوک کرو، یتیموں کی پرورش کرو، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو خاندان کے یتامى اور مساکین، ان کی مدد کرنا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ کیا جامع آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اب تو یہ تین باتیں یہ ہو گئی، عدل ہے، حسن سلوک ہے اور رشتہ داروں کی مدد ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف رشتہ داروں کی مدد کرتا رہے، دوسری آیات میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، باقی لوگ بھی بتا دیے اللہ نے۔ تو پہلے رشتہ دار ہیں، پہلے رشتہ دار ہیں۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو صدقات واجبہ ہیں، یہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں نا، ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ خونی رشتے وہ کیا ہے؟ بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جن کے خون سے ہم پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو عشر نہیں دے سکتے، فطرانہ نہیں دے سکتے، نظر منت جو مان لی وہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتے، اور جو ہمارے اندر سے پیدا ہوئے یعنی ہماری اولاد ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ دادا دادی کو، نانا نانی کو، باپ اور ماں کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے دیں۔ آگے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو نہیں دے سکتے، باقی خاندان پڑا ہے ان کو دے دے۔ ہاں، ان کو خالص ہدیہ دے نا، خالص عطیہ دے، کوئی ذرا تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے اس میں۔ تو اللہ نے اگر دیا ہے تو یہ دوسرا مال جو ہے یہ باقی لوگوں کو دے، اور ان رشتہ داروں کو خالص ہدیہ دے۔ تو یہ تین باتیں اس کے اندر آ گئیں، اور باقی لوگ بھی اللہ پاک نے بتلا دیا کہ ان کو بھی اپنے مال سے ان کو نفع پہنچاتے رہو۔ مسافر ہے، یتیم ہے، کوئی بھی ہے، خاندان میں ہے یا خاندان سے باہر ہے، مسکین ہے، کو مقروض ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کی جائے اگر اللہ نے آپ کو دیا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وزن اور مقدار کو نہیں دیکھتے عائشہ، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں۔ ایک دانہ کھجور کا بھی اگر تم نے صدقہ کیا ہے نا اللہ کے ہاں، اس کا بھی بڑا تول ہے۔ تو میرے پاس یہی تھا، میں نے دے دیا۔ تو یہ صحابہ اور صحابیات کا یہ ایمان کا معیار تھا کہ انہوں نے کہا میرے پاس تو ایک ہی دانہ ہے، یہ ایک وقت کی روٹی ہے، یا میں کھا لوں یا سائل مانگنے والا آ کے کھا لے۔ تو ایثار کیا، قربانی کی، سائل کو دے دیا، تو اللہ نے اس کی برکت سے پھر اتنا دیا کہ وہ سائلوں کو دیتا رہتا تھا۔ پھر اس کے گھر میں جو ہے وہ رزق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا تھا، اتنی فراوانی ہو جاتی تھی۔ ہے بھی ایسے اللہ نے پورے قرآن میں حکم دیا خرچ کرو، جمع کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا، خرچ کرو بھئی، اولاد پہ خرچ کرو، بیوی پر خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، بہن بھائیوں پر خرچ کرو، خاندان برادری پہ خرچ کرو، ہمسائے پہ خرچ کرو، معاشرے کے مستحق لوگوں پر خرچ کرو، ویسے بھی دوستوں کو کھانا کھلا دو، دعوت کھلا دو۔ آتا ہے حدیث شریف میں دو باتوں سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، تو کوئی مسلمان کسی کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ اس نے دوسرے مسلمان کو دعا دی، سلامتی کی، رحمت کی دعا کی اس نے اس کے لیے۔ اور دوسرا کوئی کسی کو کھانا کھلا دے، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے دوسرے بندے کا خیال کیا ہے، اس نے ایثار کیا ہے، قربانی دی ہے، تو آپ اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ آگے تین باتیں اور ہیں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ تو پہلی بات اللہ کہتے ہیں منع کرتا ہے اللہ کس بات سے؟ بے حیائی سے۔ اب بے حیائی کی جتنی بھی باتیں ہیں، فحاشی کی، عریانی کی، بے حیائی کی، یعنی پوری زندگی اس ایک لفظ کے اندر آ گئی ہے، کمال ہے، پوری زندگی۔
ہاں، تو جتنی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اسے رک جاؤ، اپنی شہوانی خواہشات ہے اس پر ضبط اور کنٹرول کریں، اور جہاں اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم ہے، جہاں تمہارے لیے حلال ہے وہیں اس خواہش کو پورا کرو، ورنہ بدکاری ہے، زنا ہے، حرام ہے، عذاب ہے اللہ کا۔ مال ہے، حلال مال حاصل کرو، حرام مال سے بچو۔ آپ کی بے حیائی ہے، اس سے بچو اس سے۔ کسی کے بارے میں برا سوچنا، ایک ہے شیطان وسوسہ پیدا کر دے، استغفار کریں، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ الگ بات ہے۔ وسوسہ آ گیا، شیطان نے پیدا کر دیا۔ ایک ہے کہ آدمی خود ارادہ کرے کہ میں نے اس شخص کو تکلیف پہنچانی ہے، میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا ہے، کسی کے مال کو میں نے اٹھانا ہے، چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ منکرات ہیں، اللہ نے منع کیا اس سے۔ اور اس امت کی جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ یہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت ساری امتوں میں اسی لیے ممتاز بنا کر اٹھائی گئی ہے، پچھلی ساری امتوں کے مقابلے میں اس کا وصف اور امتیاز یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، برائی کو سے روکنے کا بھی حکم کرنے والے ہیں، اور اللہ پر یقین کرنے والے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ منکرات اور فواحش ہیں، جو برے کام ہیں، جتنے بھی برے کام ان سے رک جانا، اللہ نے منع کیا، ان سے رک جاؤ اور معروفات کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، خیر کی، یہ بلائیاں پہلے بیان کر دی، ادھر آؤ۔ اور جو وہ کام کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں اور حسن سلوک کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق پر، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو فحاشی سے بچائے گا، بالکل بچائے گا، اللہ عبادت کرے گا، اللہ ان کو منکرات سے بچائے گا۔ والبغی یعنی سرکشی اور بغاوت ہے، اس سے بھی اللہ بچائے گا۔ وہ یہی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے، نہیں پڑھتا، حج فرض ہو گیا چھوڑ دے، زکوٰۃ فرض ہو گئی نہیں ادا کرتا، میں مانتا ہے ادا نہیں کرتا، اور نہیں، بغاوت ہے یہ بھی بغاوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانے اور پھر نئی نبوت پر بھی ایمان لے آئے، بغاوت ہے، ارتداد ہے، دین سے پھر جانا ہے، دین کے اندر نئی بات کو شامل کرنا ہے، دین مکمل ہو گیا، حکم آ گیا، ختم بات۔ تو ان تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم فرمایا، یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ ایسے بھی ہیں جو بیچارے پریشان حال ہیں، آپ دیکھیں فلسطینیوں کا کیا حال ہے، کیا حشر کیا ان کا دنیا کے طاغوت نے، یہود و نصارہ نے کیا حشر ان کا کیا، لیکن کمال ہے وہ لوگ جو اس ظلم و عدوان کے ماحول کے اندر بھی اپنی جانوں کو اپنے سامنے ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ رہے، قرآن کو نہیں چھوڑ رہے، توحید اور ختم نبوت پر عقیدے کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے، جس کو اللہ اس پر ثابت قدم رکھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ہم پر تو آزمائش آئی ہی کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، لیکن ہم نے اس ملک کی قدر نہیں کی۔ دیکھیں یہ ایک ملک، ساری نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں، ساری نعمتیں، موسم ہے، کتنے موسم ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمارے خان صاحب نے تو 12 موسم بنا دیے تھے، فیاضی ہے، طبیعت جس طرف چل پڑی، اللہ اکبر، جدھر رخ ہو گیا۔ تو زرخیز ملک ہے، ہمیں ہر چیز اللہ پاک جو اسی زمین سے دے رہے ہیں، یہ ہماری نیتوں کا فطور ہے
کہ ہم اللہ نے جو زمین سے چیزیں ہمارے لیے نکالی ہیں کھانے کے لیے، ہم نے ان کو بھی برباد کیا اپنی بدنیتی سے اور اپنے کیا اسے کہنا چاہیے لالچ اور طمع سے کہ کوئی اور نہ کھا جائے۔ گندم کی فصل آ گئی، اس کے ریٹ خراب کر دیں گے، کسان بھوکا مرے گا، پریشان ہوگا۔ کپاس کی فصل ہے ویسے ہی ختم ہو گئی ملک میں، کیا عروج کا دور تھا کہ ہمارے ملک سے کپاس جو ہے پوری دنیا میں وہ جو ہے ایکسپورٹ ہوتی تھی اور بہترین کپاس تھی ہماری، ختم ہو گئی۔ لوگ گنے کی طرف آئے تو وہ شوگر مل والوں نے لائنیں لگوا کے پریشان کر دیا، وہاں رشوت چل رہی ہے، ہر جگہ رشوت چل رہی ہے، ہر جگہ رشوت چل رہی ہے۔ گنے کی فصل تباہ کر دی، لوگ مکئی کی طرف آئے اس کا ریٹ گرا دیا، لوگ تیلوں کی طرف آئے اس کا ریٹ گرا دیا، لوگ چاولوں کی طرف آئے اس کو برباد کر دیا۔ یعنی ہم ارادتاً، جیسے کوئی مطلب مشن ہوتا ہے نا کہ ہم نے ہر کام غلط ہی کرنا ہے اور قوم کو نقصان پہنچانا ہے، لگے ہوئے۔ تو ہمارے ادارے تباہ ہو گئے۔ پچھلے دنوں یہ سپریم کورٹ میں جو قضیہ ہوا، شکر اللہ کا کہ کل وہ اس کا اچھا نتیجہ نکل آیا، یعنی قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دے دی۔ ان کا مذہب تو ہے ہی کوئی نہیں، مذہب تو ہمارا اٹھائے پھر رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارا مال اٹھا کے بیچ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اپنا مال اٹھا کے بیچو، ہمارا مال تو نہ اٹھا کے بیچو۔ چوروں اور ڈاکوؤں کو آپ آزادی دے رہے ہیں کہ وہ چوری بھی کرتے رہیں، ڈاکہ بھی ڈالتے رہیں، ہمارا مال کھلے عام وہ مارکیٹ میں لا کے اس کو فروخت بھی کریں۔ تو اپنی پہچان بنائے نا۔ جب نبی اور بنا لیا تو پھر احکام بھی اور بنائیں، پھر اپنی عبادت بھی اور اس کی کو اور ڈیزائننگ کریں نا، اور ڈیزائننگ کریں۔ ہمارا ڈیزائن تو اٹھا کر نہ جائیں، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیں۔ تو اس فیصلے کے اندر یہ کچھ ایسی باتیں تھیں۔ ایک تو فروری میں آیا، دوسرا جولائی میں آیا، وہ ریویو پٹیشن میں آیا دوسرا۔ تو دونوں میں بہت ساری غلطیاں تھیں۔ میں نے یہاں جمعہ کے اجتماعات میں اس پر گفتگو تفصیل سے کی ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے۔ تو الحمدللہ اس پر ہماری دینی جماعتوں نے اپنا فرض ادا کیا، اور آپ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہاں پی ٹی آئی کا بندہ بھی کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، علی محمد خان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی ختم نبوت کے مسئلے پہ جو ہے نا ہمارا کوئی اختلاف نہیں، یہ ہمارا سب کا ہمارا کامن، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سیاسی اختلاف چھوڑتے ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وہاں پیپلز پارٹی کا وہ پٹیل صاحب جو ہیں، عبد القادر پٹیل صاحب، وہ کھڑے ہو گئے۔ جمیعت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری کھڑے ہو گئے، دیگر لوگ بھی، انہوں نے کھل کر بات کی کہ اس پر ہم ایک ہیں۔ کمیٹی بنی، کمیٹی کے سارے لوگ متفق ہو گئے، قومی اسمبلی میں قرارداد آ رہی تھی۔ خیر، تو کل مرکزی حکومت نے ان سے کہا کہ درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ اس کو پھر ریویو کریں اور دیکھیں اس کو، اور علماء کو بلائیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ فاضل چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے بینچ کے دیگر ججز نے علماء کو بلایا، اور اس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ ان کو بلایا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جو جسٹس بھی رہ چکے ہیں اور بقول چیف جسٹس کے ہمارے استاد بھی ہیں، شریعت اپیلٹ بینچ کے اندر وہ موجود تھے اور جج تھے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ تو ان لوگوں کی رہنمائی سے انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور جن غلطیوں کی نشاندہی کی اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی پر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ تمام پیراگراف جو دونوں فیصلوں کے اندر سے اس کو ریموو کر دیا۔ تو ہم ایک تو سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنی دینی قیادت، مذہبی قیادت، اور اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس فورم پر بھی پہنچ کر انہوں نے پوری امت کی ترجمانی کی ہے اور ہمیں اس مسئلے کے اندر سرخرو کیا ہے اور اس پر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو ان باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس قسم کے ایشوز پر
قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہیے، کبھی اس سے ہٹ کر اپنی ذاتی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔